دیکھیں آپ نے کہا کہ ظاہر ہم بات کر سکتے ہیں تو اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور سپریم کورٹ کے اندر جو آج ججوں نے کیس کی سماعت کی اس کے اندر ان کے فکرے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا اور وکلا کے بھائی بن گئے. احسن بھون صاحب ڈاکٹر بابر اعوان کے وکیل بن کے آ گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا چلاکی کی ہے وکلا نے، فرید نے اور فیصل فرید نے اور بابر اعوان نے. اور آج ڈاکٹر جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں وہ بھی پریشان تھے، چیف جسٹس پریشان تھے. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک معزز جج تو پہلے ہی توہین عدالت کا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ نوٹس ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے ایشو کر دیا ہوا ہے نا اوریجنلی، باقی 4 ججوں نے نہیں کیا. اور پھر یہ بھی مرحلہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو جواب جمع کرانا نا عمران خان صاحب کی طرف سے اس پہ ان کے دستخط بھی ہونے چاہیے. یعنی انہوں نے وکلا کی ان تیزیوں کو، چلاکیوں کو سمجھتے ہوئے، بھانپتے ہوئے یہ کہا کہ اب کسی وکیل نے نہیں سائن کرنے، کیونکہ کلائنٹ کا وکیل جب کرتا ہے یا تو کلائنٹ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب وکیل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بات نہیں ہو سکی تھی تو پھر بات وکیلوں پہ آ رہی تھی کہ چیف جسٹس جب کہتے ہیں کہ اعلیٰ قیادت تو عمران خان سے شروع ہوتی ہے تو آپ لے آئے اس کے اندر اسد عمر کو. اور دیکھیں جج صاحب نے ایک بڑا باریک نقطہ بڑا مزے کا اٹھایا کہ جب وکیل صاحب نے کہا کہ اصل میں نا ہماری اسد عمر سے بات ہو گئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا وہ عمران خان کے کنٹینر پہ جیمر لگے ہوئے. انہوں نے کہا اگر اسد عمر سے بات ہو سکتی ہے اس کنٹینر پہ تو عمران خان سے کیوں نہیں ہوئی بات آپ کی. اب یہ وہ بات ہے جو ہم اور آپ ہر روز مختلف چیزوں میں اٹھاتے ہیں کہ جی یہاں فیور دی گئی، یہاں فیور دی گئی، ان سے جو ہے نا ایک وہ تھوڑا سا ہوا کہ چلیں ان کو موقع دیں. فیور تو اس سینس میں ہو گئی کہ عمران خان کو ایک مہلت اور دے دی گئی، جیسے اطہر من اللہ صاحب نے دی تھی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، پھر دوسری دفعہ بھی مطمئن نہیں ہوئے. رکاوٹ تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر لانگ مارچ میں ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے. وہ یہ کہہ دیں کہ جی انہیں ڈی چوک میں بٹھا لیں تو پھر آپ کیسے روک لیں گے، وہ کہہ دیں پشاور موڑ بٹھا دیں نہیں، اور وہ کہیں کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں نہیں آئے گا، تو پھر ساری جو ہوتی ہے نا آئینی طور پہ تمام لا انفورسز ایجنسیز اور سب پابند ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لہذا یہ سوال نہیں ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے، یہ نہیں، یہ ججوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس میں کیا کرنا ہے. اور انہوں نے بھی جو عمران خان صاحب لانگ مارچ میں کھیل رہے ہیں ویک کر کے، جج صاحبان نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگلے ہفتے ہم دوبارہ لگا لیتے ہیں کیونکہ جواب کی مہلت تو 3 تاریخ تک کی مانگی ہے. اصل سوال آ گیا کہ عمران خان صاحب دستخط کر کے دیں. سارے میڈیا پہ وہ لائیو چلا عمران خان کا بیان کہ مبارک ہو. وہ ایک تو مبارک دی تھی اس نے طاہر القادری نے پیپلز پارٹی کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر کا فیصلہ کیا نا افتخار چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا مبارک ہو بس سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو عمران خان صاحب کو بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی اطلاع جب 25 مئی کو پہنچائی گئی تو انہوں نے مبارک ہو کا کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اب کوئی پابندی نہیں ہے، سارے آئیں چلیں ادھر ادھر سے قافلے اپنے، ورنہ شام میں وہیں بیٹھ جائیں جہاں پہ ہیں، جیسے اب آپ سنا رہے تھے صحیح کہ پہنچیں اور سب نے ساتھ دینا ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان صاحب کا کل ہم نے چونکہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی تھی اس کے اوپر، اور آج بریگیڈیئر صاحب ہیں نہیں لہذا ہم بات اس پہ اس حوالے سے نہیں کر رہے، لیکن ایک سب سے بڑے جو ہمارے اس وقت امیق نگاہوں کے ساتھ ابھی موبائل پڑھ کے تجزیہ کریں گے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں موبائل پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، امیق نگاہوں کے ساتھ تجزیہ کریں گے جو لکھا ہوا ان کو آتا ہے اس کے اوپر. تو یہ فرما رہے تھے آرمی چیف کی تقرری، ظاہرہ تقرری تو ہے، اس لیے تو عمران خان نے کل کہا جو ہے نا وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ فکرہ کہا کہ جناب والا جنرل باجوہ کے نزدیک کرپشن تو ایشو ہی نہیں ہے. اچھا جی یہ ایشو آپ کے لیے ہے، مطلب یہ وہ سمجھا رہے ہیں قوم کو کہ یہ بڑا ایشو ہے. میرا ایشو تو جی وہ عثمان پلس تھا، یعنی وہ وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب تھے کہ ان کی جگہ علیم خان کو لا رہے تھے. بھائی لائیں نہ لائیں آپ ہی بات کرتے تھے، آپ ہی بھاگتے تھے کہ میں لے آؤں گا، میں بدل دوں گا، میں محمود خان کو بدل دوں گا، میں اعظم خان کو بدل دوں گا. ویسے اسی پروگرام میں بتا دوں کہ اعظم خان کی چھٹیاں وفاقی حکومت نے مزید بڑھانے سے انکار کر دیا، اور اب وہ 6 تاریخ کو واپس پاکستان آ رہے ہیں کیونکہ ایف آئی اے کو انہوں نے ای میل کی تھی کہ 15 نومبر تک مجھے استثناء دے دیں، میں آ جاؤں گا کیس کے اندر اپنے سائفر والے میں. تو ان کی چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنے سے انکار ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے، لہذا وہ تشریف اب انہوں نے آج پی ایم آفس کو کہا ہے کہ میں 6 تاریخ کو آ رہا ہوں. تو وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے لوگ جو چل رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی اپائنٹمنٹ کے گرد گھوم رہے ہیں، یا تو وہ وہیں سے واپس چلے جائیں گے کہ اپائنٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہے، یا گورنمنٹ مزے لے رہی ہے. میں دیکھیں نا اصل ایشو یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا سارا بزنس، کاروباری برادری
اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ جو مذاکرات چائنا آپ جائیں، جہاں مرضی جائیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب مستقبل ٹھیک کریں، پہلے بات کریں. نہ عمران خان صاحب رستے پہ آ رہے ہیں. اگر حکومت نے بات کبھی کی آفر تو وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پریس کانفرنس کر کے وضاحت کر دی ہے کہ آپ ہمارے کندھوں پہ کھیلنے کی کوشش مت کریں. اب اللہ ہی خیر کرے اس پاکستان کا کیا بنے گا.